نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت الذلة والصفار على من خالف أمر
یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے۔ الہی ہم سب گناہگار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، دنیاوی زندگی کا یہ دستور ہے، کوئی بیماری، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس سے بچنے کی جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہے، ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنائیں تاکہ ہم اس بیماری سے یا اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یہ پریشانیوں کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ آفات کا آنا، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں اس انداز سے بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ یہ انسان کسی بھی مصیبت اور آفت میں اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ گزشتہ دو خطبات میں ہم نے
یہ سبق سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ اس میں جو اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اور رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ فی ذاتی ہی یہ کام کرتا ہے یا فی قومی ہی ان میں یہ اعمال آ جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے لوگوں پر اور ایسی قوموں پر آفات، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بتایا ہے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا کیسا سکتے ہیں۔ ہمیں زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہم سے تھوڑے دور رہیں تاکہ کہیں ان کے اندر یہ منتقل نہ ہو جائے، یا جو احتیاطی تدابیر ہمیں پتہ ہوتی ہے ہم ان کو اپنانے کی کوشش کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو اللہ رب العزت کی ذات اعمال بتائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کام کر دے اللہ رب العزت کی ذات اس کو پریشانیوں سے بچا دے، اگر کوئی اپنے اندر اس عمل کو پیدا کر لے اللہ رب العزت کی ذات اسے مصیبتوں سے بچا لے، اگر کوئی بندہ اس کام سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کے پاس بھی پریشانیاں نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی ہوگی پھر اللہ رب العزت کی ذات پریشانیوں کو بھیجے گی، اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں پریشانیوں سے بچائے گی۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہم پہ مصیبت اور آفت آ سکتی ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری میں موجود ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احد کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم یہ دیا تھا، یہ اپنا آرڈیننس جاری کیا تھا۔ ظاہری طور پر مسلمان اس جنگ کو جیت چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہوا تھا صحابہ کرام کو کہ ہم اگر جنگ کو فتح بھی کر لیں تو آپ نے اس میدان کو، اس پہاڑ کو، اس جگہ کو جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہاں سے پیچھے نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی وہاں پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، انہوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ کفار اپنے مال کو پھینک کر میدان مقتل سے بھاگ رہے ہیں تو دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم کیوں نہ جلدی سے یہاں بھاگ کر اس کے پاس جا کر مال غنیمت کو حاصل کریں۔ لیکن وہاں پہ حکم تھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کی جماعت ہم اگر جنگ جیت بھی جائیں آپ نے یہاں سے اس جگہ کو، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس جگہ کو چھوڑا۔ جب وہ بھاگ کر مال غنیمت کی طرف گئے تو ایک طرف سے کفار نے حملہ کیا اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نافرمانی کی جاتی ہے اگر فتح حاصل بھی ہو گئی ہو تو پھر بھی انسان جنگ کو ہاتھ دیتا ہے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص دائیں ہاتھ کھانا جو ہے دائیں ہاتھ کی
بجائے بائیں ہاتھ سے کھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأکل بیمینک، یہ جو تم کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو یہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے ہنسی مذاق میں کہا کہ میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، حقیقی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا تھا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں اس شخص کو دیکھا جس نے ظاہری طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، لیکن حقیقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا تھا، تو اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، تو پھر وہ ساری زندگی اس کے بعد بائیں ہاتھ کو استعمال کرتا۔ یہ دو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بھی فی ذاتی یا فی قومی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے تو پھر آفات اور مصیبتیں ہمارے پاس آئیں گی۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں دیں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خوش ہوں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں پریشانیوں سے بچائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آفات سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم پریشانیوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مختصر ہے وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، ایسے لوگوں کے لیے ذلت ہے، ایسے لوگوں کے لیے پریشانیاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آفات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مصیبتیں ہیں جو میرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، جو میرے حکم کو چھوڑ کر اپنے من کی مرضی کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے آفات اور مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچائیں، تو ہم نے حق الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم فی نفسی اور فی قومی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ آج تو ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہر لحاظ سے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آپ اپنی معیشت کو دیکھ لیں، آپ اپنے قوانین کو دیکھ لیں، آپ ملک پاکستان کے دیگر معاملات کو دیکھ لیں، اکثر ہمارے قوانین، اکثر ہماری جو شکیں ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یہ 2018 کا جو ایکٹ ابھی بھی چل رہا ہے ٹرانسجینڈر کا، اسلام نے تو تحفظ دیا ہوا ہے خواجہ سراؤں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اگر ایسا خواجہ سرا ہے اس کی مشابہت اگر عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو وراثت کے اندر بھی اور تمام معاملات کے اندر عورتوں کے حقوق دیے جائیں گے۔ اگر خواجہ سرا ایسا ہے کہ اس کی مشابہت مردوں کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اس کو وہ حقوق جو مرد کو دیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کو دیے جائیں گے۔ لیکن آج مرد ہے تو عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، عورت ہے تو مرد بننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ہم آپس کے معاملات کو غلط طریقے سے بنائیں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی طور پر مخالفت ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے آج دیکھیں فی قومی ہمارا ملک پاکستان کس طرح پریشانیوں اور مصیبتوں کے اندر جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فی ذاتی ہی اور فی قومی اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچائیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانی ہوگی۔ دیکھیں ہو سکتا ہے ہر انسان بہت حد تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمل نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی سنتیں، جب انسان چھوٹے اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے گا پھر جب بڑا کام بھی آئے گا تو وہی شخص کہے گا کہ یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی اس انداز سے فرمائی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح شب و روز کو گزارا کرتے تھے ان تعلیمات کو سیکھیں، پھر معیشت کے اندر، کاروبار کے اندر، معاملات کے اندر، زندگی
زندگی گزارنے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کس انداز سے کی ہے، ان تمام معاملات کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے اندر اپنائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا، ہم نے بھی کوشش کرنی کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے پہلا اصول یہ ہے اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، استغفار کو لازم پکڑنا چاہیے۔ آج حقیقی معنوں کے اندر ضرورت ہے اجتماعی طور پر بھی استغفار کی اور افرادی طور پر بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ جب کوئی قوم، جب کوئی لوگ فی ذاتی یا فی قومی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے عذابوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بڑے اچھے انداز سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قوم استغفار کو لازم پکڑ لیتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، پھر اسی طرح ہماری زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا نیک کوئی بھی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی نیک آ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر دن کے اندر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم یہ 100 دفعہ پڑھا کرتا تھا، یہ 100 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 دفعہ اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ گناہ نہیں تھے لیکن استغفار کیا کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیں ملیں، تاکہ اللہ رب العزت کی ذات ہم پہ خوش ہو، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم پر ہمیشہ رہیں اور ہم پریشانی، آفات اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچائیں، آفات اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو ہمیں استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کی وجہ سے اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں، استغفار کی وجہ سے جتنی بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی بارشوں کو برساتے بھی ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، استغفار کی وجہ سے اللہ نے جو رزق عطا کیا ہے اس رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے آتے جاتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگر یہ بڑی دعا نہیں پڑھ سکتے تو صرف اسی کو پڑھتے رہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر بڑے گناہ جو ہمارے اندر پائے گئے ہیں ان گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ میں آج یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ان تمام گناہوں کو رکھتا ہوں، اللہ پچھلی زندگی کے اندر نمازوں کو نہیں پڑھ سکا، آج تیرے سامنے ان اپنے تمام گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ میں ان گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ آئندہ زندگی کے اندر میں ساری نمازوں کو پڑھوں گا۔ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر بھی سچے دل کے ساتھ اپنی گزشتہ ساری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کے معافی کا قلم پھیر دیں گے، بلکہ ان غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتے ہوئے حقیقی طور پر یہ تسلیم کریں کہ ہم گناہ گار ہیں اور ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر کر ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا استغفار کو لازم پکڑ لیں، اٹھتے بیٹھتے، اور اگر کبیرہ گناہ ہم سے ہو چکے ہوئے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے ان گناہوں کی معافی مانگیں، پھر ان اعمال کو سیکھیں جن کے حوالے سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اگر یہ کام کرے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ وضو کرنا، ایک نماز کو پڑھنا، زور سے لے کے اثر تک اگر گناہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر
لیتے ہیں، پھر عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب سے لے کے عشاء تک، بلکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ فجر پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء کو ادا کر کے جب پانچوں نمازیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے گناہوں کو نکال دیتے ہیں جس طرح جب موسم اس طرح کا آتا ہے جس میں پتے جھڑتے ہیں اور ایک درخت سے پتے جس طرح نیچے گر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا سدر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان اعمال کو سیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے اور آپ ایک درخت کے پاس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ہلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ہلایا تو اس کے پتے نیچے گر، پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے کوئی بھی بندہ جب ان کلمات کو ادا کرے گا، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بات کو سمجھایا، جس طرح میں نے ابھی اس درخت کو ہلایا ہے، اس کے سارے پتے نیچے گر گئے ہیں، میری امت میں سے کوئی بھی شخص جب عقیدہ توحید کے ساتھ، عقیدہ رسالت کے ساتھ اپنے زبان سے ان کلمات کو ادا کرے گا، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، جس طرح اس کے پتے سارے کے سارے نیچے گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو اس طرح نیچے لگا دے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، آپ نے جب نماز کو مکمل کیا آپ نے پوچھا کس شخص نے ان کلمات کو ادا کیا ہے، پہلے صحابہ کرام ڈر گئے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کلمات کو پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا جب تو نے ان کلمات کو ادا کیا اللہ نے اپنے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے اللہ نے 12 فرشتوں کو نیچے بھیجا، وہ 12 فرشتے آپس میں ذکر رہے ہیں کہ ہم نے ان کلمات کو لے کر اللہ کے در پہ جانا ہے۔ اس لیے جتنی تسبیحات ایسی ہیں، جتنے اعمال ایسے ہیں جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں گی، پھر یہ پریشانیاں، پھر آفات اور مصیبتیں اور بیماریاں ہم سے دور رہیں گی اور اللہ ہر لحاظ سے ہم پہ اپنا کرم فرمائے گا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ نیک اعمال کو بطور وسیلہ استعمال کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے نماز کو ادا کیا، میں نے تیری رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کی، میں نے تیری رضا کے لیے استغفار کیا، اے اللہ اس استغفار کے بدلے، اس نماز کے بدلے، اس قرآن کے بدلے میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ مصیبتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ ہے 3 لوگوں کا جو پہاڑ کے اندر وہ سفر کے اندر جا رہے تھے تو ایک غار کے اندر رکے، جب بارش تیز آئی تھی آگے پتھر آگے تھے، ان 3 لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا۔ ایک نے جب وسیلہ ڈالا تو تھوڑا سا پتھر پیچھے ہو گیا، دوسرے نے ڈالا تو اور ہو گیا، جب تیسرے نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے کو صاف کر دیا۔ تو اس لیے جب ہم اتنے گناہگار تو نہیں ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ایسے اعمال تو ہوں گے کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تیری رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب ہم نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آفات کو دور کر دیتے ہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کے ساتھ سے کیا کریں۔ یہ صدقہ و خیرات پریشانیوں کا خاتمہ ہے، اس سے ہمیشہ بچاؤ ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو بندے مومن صدقہ و خیرات کو لازم پکڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پریشانیوں سے بچا کے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ ظاہری طور پر دینا، ایک ہوتا ہے مخفی طور پر صدقہ دینا کہ دائیں ہاتھ سے دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی
پتہ نہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخفی طور پر صدقہ دیتے ہیں, پوشیدہ انداز سے صدقہ دیتے ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایک گھر آپ نے سنبھالی ہے, اس گھر کے اندر آپ راشن پہنچاتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ایک بچے کو آپ قرآن کی تعلیم دلوا رہے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے آپ نے ایک بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا ہوا ہے, اس کا مہینے کا جتنا خرچہ ہے آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ایک بچے کو بیگ کی ضرورت ہے آپ اس کو بیگ لے کر دے رہے, ایک بچے کو کتابوں کی ضرورت ہے, پین کی ضرورت ہے, پینسل کی ضرورت ہے, آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ یہ بچہ جتنی دیر تک پڑھے گا میں اس کو بیگ بھی دیتا رہوں گا, کتاب بھی دیتا رہوں گا, پینسل بھی دیتا رہوں گا, اس کو قرآن کی کوشش کروں گا یہ پڑھتا رہے, حدیث کے لیے میں اس کو جو ہے پڑھانے کے لیے وقف کر دوں گا, یا اس پہ جتنا خرچہ ہوگا. یہ اس طرح کے مخفی صدقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. آپ نے فرمایا جو مخفی طور پر پوشیدہ انداز سے صدقہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی پریشانی کے اندر مبتلا نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ مصیبت اور آفات سے ایسے لوگوں کو بچا کے رکھتے ہیں. پانچواں عمل یہ ہے کہ کثرت سے دعا کیا, دعا کو اپنے لیے لازم رکھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو خیر و عافیت کے اندر, جو خیر و عافیت کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہتا ہے, پھر کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات ایسے لوگوں پر پریشانی کو نہیں بھیجتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے آپ خیر کے اندر ہیں, آپ خوشگوار زندگی گزارے, آپ کو مال مل رہا ہے, آپ کو رزق مل رہا ہے, آپ کو اولاد ہے آپ کے پاس, آپ اپنی زندگی کو خوشگوار گزارے, آپ پہ کبھی کوئی آفت یا مصیبت آئی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا ہی چھوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر و عافیت کے اندر جب انسان خوشگوار زندگی گزار رہا ہے اس زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے کبھی مصیبتیں اور آفات نہیں مان جاتے. پانچواں عمل, چھٹا عمل یہ ہے کہ ہمیشہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانیوں کے حوالے سے دعائیں سکھلائی ہیں ان کو یاد کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. آپ کسی کو مصیبت کے اندر دیکھیں تو اس دعا کو پڑھیں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. صبح و شام اس دعا کو پڑھا کریں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چھوٹے سے کلمات کو پڑھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا. ساڈے اوتے اس طرح دی مصیبتیں کوئی نہیں نا کہ سانو لوکیاں کی چھٹ رہے, یہ چھوٹیاں چھوٹیاں مصیبتیں, کسی کو رزق کی ضرورت ہے, کسی کو اولاد کی ضرورت ہے, کسی کو مال کی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے وظیفے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بڑا وظیفہ نہیں ہے, 3 لفظ ہے یہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تپتی ہوئی آگ کے اندر صرف ان کلمات کو کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا, بلکہ اتنا ٹھنڈا بھی نہیں کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں سردی نہ لگے. اس لیے ان دعاؤں کو سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی اولادوں کو سکھائیں. پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا, یا رسول سمندر دے وچ تیری نہ ڈگ پے, سانو مچھلی نے تیری نہ کھا لیا, اسی مچھلی دے پیٹ دے اندر تیری نہ ٹر گئے. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر جب اس دعا کو پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دی, اللہ نے سمندر کی گہرائی سے بھی بالکل بحفاظت نکال کے باہر رکھ دیا. اس لیے جب انسان دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے, دل کے ساتھ اس بات کو تسلیم کر کے کہ اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, اللہ قابض ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں, پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں, بیماریوں کو دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی رحمت سے گھیر لیتے ہیں اور ہر قسم کی پریشانی, مصیبت اور آفت سے بچا کے رکھتے ہیں. یہ کچھ کلمات اور کچھ طریقے اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کے احکامات اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہم اپنے آپ کو آفات, پریشانی اور مصیبتوں سے کیسے بچا سکتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ کہ ہم نے حد الامکان
کوشش کرنی ہے کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. دوسرا اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. تیسرا نیک اعمال کو بطور وسیلہ ڈال کر اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنا ہے. چوتھا مخفی طور پر صدقہ کرنا ہے. پانچواں کثرت سے دعا کرنی ہے. اور چھٹا وہ مسائل وہ مشکلات کی وہ دعائیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو سیکھ کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. آزما کے دیکھیں یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دل ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہو, آپ کا دل اللہ کے ساتھ منسلک ہو, آپ کی کوشش یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب انسان من کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کی سایہ اس انسان پہ کر دیتے ہیں. مشکلات ختم ہو جاتی ہیں, مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں, پریشانیاں اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی زندگی کو خوشگوار گزارتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ایک سوال تھا کہ وضو کرتے وقت کیا 2 دفعہ کلی کر سکتے ہیں یا 1 دفعہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 طرح حدیث ہیں کہ ایک شخص 1 دفعہ بھی کلی کر سکتا ہے, 2 دفعہ بھی کر سکتا ہے, 3 دفعہ بھی کر سکتا ہے. 3 سے زائد دفعہ نہیں کر سکتے اور 1 سے کم نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے 1 تو کرنی ہے پھر ہی ہو گئی. 1, 2 اور 3. ایک انسان 1 دفعہ کلی کرتا ہے, 1 دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کا وضو ہو گیا, 1 دفعہ منہ کو دھوتا ہے اس کا وضو ہو گیا. کوئی شخص جو ہے وہ 2 دفعہ کلی کرتا ہے, 2 دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے, 2 دفعہ منہ کو دھوتا ہے, اس کا بھی وضو ہو گیا. کوئی شخص 3 دفعہ کلی کرتا ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتا ہے اور 3 دفعہ منہ کو دھوتا ہے, اس کا وضو بھی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تعلیمات ہمیں سکھلائی ہوئی ہیں. جس انداز سے بھی کوئی ڈالے انشاءاللہ تعالی اس کا وجود ہو جائے گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين. الله ربي لا اشرك به شيئا. الله ربي لا اشرك به شيئا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نعوذ بك من صلاة لا تنفع. اللهم انا نعوذ بك من صلاة لا تنفع. اللهم اهدني وسددني. اللهم اهدني وسددني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
للہ رب العالمین.